رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پہ سوار ہوئے وہ کبھی نہ بتکا نہ بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں بھی پیدا ہو جائیں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ وہ کسی انسان سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے۔ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا، جس پر ہمیشگی کی جائے خواہ تھوڑی ہی ہو، اور فرمایا، نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی آپ کے اندر طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے غصے کا گھونٹ محض خدا تعالیٰ کے لیے خوشنودی کے لیے پیا، اس نے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز نہیں پی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر قیامت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے، اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروبات منگل کے دن پیدا کیے، اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین میں جو چوپائے پھیلائے، اور آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں جمعے کی ساعت میں سے آخری ساعت عصر اور رات کے درمیان پیدا فرمایا۔ آگے اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب یہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواباً اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ سجدہ کرتے ہوئے نیند کی طلب سے سو جاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، میرے بندے کی طرف دیکھو، اس کی روح میرے پاس ہے اور وہ میرے لیے سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گھر کے اخراجات
اور غربت کے خوف سے شادی نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا دست مبارک بندوں کی طرف پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کریں، اور دن کو اپنا دست مبارک پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والے توبہ کریں۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے محض دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ روز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا بڑا سخی ہے، وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرم کرتا ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔